دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ افغانستان کی گریٹ گیم کیسے شروع ہوئی اور نظریات کی جنگ جو روس اور برطانیہ کے درمیان شروع ہوئی تھی وہ کیسے سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان شفٹ ہو گئی۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ویتنام میں جنگ ہارنے کے بعد کیا ہوا اور امریکہ نے سوویت یونین سے اپنی شکست کا بدلہ کیسے لیا اور افغانستان میں اپنی گریٹ گیم کیسے جاری رکھی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شوکت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ویتنام میں جنگ ہارنے کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کی نظریاتی جنگ میں ایک بار پھر نقطہ عروج تب آیا جب سوویت یونین نے دسمبر 1979 میں افغانستان میں اپنی فوجیں داخل کی۔ تقریباً ایک صدی قبل جو کام یہاں برطانیہ کر رہا تھا وہ اب امریکہ کرنے لگا۔ امریکہ نے افغانستان میں اشتراکیت کے فروغ کو روکنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی مسلم ممالک کو اکٹھا کیا اور مجاہدین کی ایک فوج تیار کی اور ان کو ہر طرح کی ممکن امداد ملی۔ جہاں امریکہ سوویت یونین کے نظریات کو یہاں پھیلاؤ سے روکنا چاہتا تھا، وہیں سوویت یونین سے اپنی ویتنام والی شکست کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا۔ پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ سوویت یونین کے خلاف سرخوں اور مذہبی جہاد جیسے ایموشنل نعرے عام اور بولی بالی عوام کے ذہنوں میں ڈالے گئے، یہاں تک کہ یہ اپنی جانیں تک قربان کرنے لگے۔ 19ویں صدی میں جب برطانیہ یہاں افغانستان میں آیا تھا تب اس نے اپنی حمایت یافتہ حکومتیں قائم کی جو اس کے اشاروں پر ناچتی تھی۔ پھر 20ویں صدی کے اواخر میں جب سوویت یونین آیا تو اس نے بھی اپنے آشیرواد سے یہاں اپنے حامیوں کی حکومت قائم کی۔ اب انہی افغانیوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو ان طاقتوں کے ساتھ رہے، حکومتیں قائم کی اور اقتدار کے مزے کیے۔ انہی وقتوں میں دوسری جانب ایسے افغانی بھی تھے جو ان طاقتوں کے خلاف مقابلے میں آئے اور کئیوں کو تہہ طیق کیا اور کئی خود جان کی بازی ہارے۔ پہلی دونوں برطانوی اور سوویت یونین کی مدد سے قائم کی گئی حکومتیں ان سے بھرپور مدد بھی لیتی رہیں اور ان کے زیر سایہ اپنا کام بھی کرتی رہیں، لیکن امریکہ جس نے اپنی بے پناہ فوجی اور مالی مدد سے سوویت یونین کو یہاں سے شکست دی، اس نے 1989 کو سوویت یونین کے نکلنے کے فوراً بعد یہاں سے اپنا بھی بوریا بستر گول کیا اور نکلتا بنا۔ اس نے نہ پاکستان کے متعلق سوچا اور نہ ہی افغانستان کے ان جنگجوؤں کے متعلق سوچا جنہوں نے اسے یہاں سے فتح یاب کروایا۔ اس کے بعد 9/11 کا واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے 21ویں صدی کے پہلے سال ہی امریکہ نے افغانستان میں جنگ کا آغاز کر دیا۔ اب کی افغانستان میں ہونے والی جنگ پہلی جنگوں کی نسبت مختلف تھی کیونکہ اب افغانستان میں کوئی نظریاتی جنگ نہیں لڑی جا رہی تھی اور نہ ہی اس بار دو بڑی طاقتیں مد مقابل تھیں، بلکہ اس بار امریکہ اکیلا ہی جنگ لڑنے جا رہا تھا اور یہ جنگ تھی اپنی بقا کی، یہ جنگ تھی اپنی میں کی۔ خیر اب کی بار یہ جنگ 2001 میں شروع ہوئی اور ٹھیک 20 سال بعد 2021 میں یہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ ان 20 سالوں میں افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان اور انڈیا نے بھی اپنی پالیسی میں کئی تبدیلیاں کی۔ انڈیا کو ان 20 سالوں میں امریکہ کا مکمل آشیرواد حاصل تھا، جس کی بدولت انڈیا نے اس خطے میں بالعموم اور ایران اور افغانستان میں بالخصوص بہت ساری انویسٹمنٹس کی، اور اب امریکی انخلاء کے بعد وہ انڈیا جو اپنے آپ کو جنوبی ایشیا کا دادا تصور کر رہا تھا ان 1-2 سالوں میں دھڑام کر کے نیچے جا گیا۔ پہلے ایران میں چاہ بہار میں کی جانے والی اس کی ساری انویسٹمنٹ چین کی وجہ سے برباد ہوئی اور اب افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد بھی سب کچھ بے سود۔ پاکستان تو ٹھوکریں کھا کھا کر اب کافی کچھ سیکھ چکا ہے، لیکن انڈیا ابھی نشے میں ہی مبتلا تھا کہ یورپ اور امریکہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن اسے پاکستان سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان
तालिबान कैसे कई बार अमेरिकियों से डसा जा चुका था, लेकिन अब की बार बारी थी इंडिया की। इंडिया को शायद ये मालूम ही नहीं कि जब अमेरिका की अपनी बका को खतरा लाहिक हो तो वो किसी और के बारे में नहीं सोचता, और पाकिस्तान और इंडिया जैसे तीसरी दुनिया के ममालिक के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। चलो खैर, अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो एक और अहद तमाम हुआ, लेकिन अफगानी तो एक तरफ जो पाकिस्तानी तालिबान को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, इन्हें शायद ये नहीं मालूम कि इस सारे बैकग्राउंड में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया। सवाल ये है कि क्या अमेरिका वियतनाम से हारा तो क्या वो खत्म हो गया? बरतानिया अफगानिस्तान और इंडिया से निकला तो क्या वो सुफ़ाए हस्ती से मिट गया? सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से 10 साल बाद निकला तो क्या वो तबाह बर्बाद हो गया? इन तमाम सवालात के जवाब हैं कतन नहीं, क्योंकि अमेरिका आज भी सुपर पावर है, बरतानिया आज भी सफ़े अव्वल की ताकतों में शुमार होता है, रूस आज भी पूरी दुनिया में अपना अलग मकाम रखता है। इन ममालिक के शहरियों का तर्ज जिंदगी देखो और अपने ममालिक का, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। इस अफगानिस्तान की तवील जंग में लाखों अफगानी मरे हैं, ना कि अमरीकी, जिनकी तादाद बमुश्किल 3000 के लगभग है। इस जंग में ख्वामखा कूदने वाले पाकिस्तान ने इसकी बदौलत अपनी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया, और साथ साथ तकरीबन 80,000 पाकिस्तानी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। समंदर के पानियों में आज भी राज इन्हीं 3 बड़ी ताकतों का है। हाँ, इस अरसे के दौरान जिस मुल्क ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया वो है चीन, जो कछुए की चाल के साथ साथ तरक्की करता रहा और अब अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी ताकत बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज भी इसी भूख, अफलास, नंग और जहालत में डूबे हुए हैं, जहां बच्चों को तालीम के साथ साथ बुनियादी सहूलियात तक मैसर नहीं। लेकिन कहने को तो हमने सोवियत यूनियन को यहाँ से शिकस्त दी और अमेरिका को यहाँ से भगाया। वो सारे मंसूबे जो आज से 200 साल कबल बरतानिया और रूस शुरू करना चाहता था, आज चीन के हाथों में है, जिसमें चीन 1 बेल्ट 1 रूट और सी पैक के तनाजुर में कामयाब होता नजर आ रहा है। अब की बार अगली ग्रेट गेम अमेरिका और चीन में शुरू होने जा रही है, बल्कि शुरू हो चुकी है, और अब की बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान अमेरिका और सोवियत यूनियन के बजाय चीन की सफ में खड़े नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, और अगर मुनासिब समझे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।